السلام علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان اور یہ میرا ٹی وی چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں۔ اسلام اور تاریخ اسلام لیکچر نمبر 6 ہے۔ فکر کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت ایسی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو سب سے پہلا حکم نازل فرمایا وہ تھا اقرا، علم حاصل کرو۔ اب علم کون سا حاصل کرنا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، ہم اپنے اللہ کو پہچانیں اور اللہ کے احکامات کو جانیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کیسے کیا، حضور نے اللہ کے احکامات پہ کیسے عمل کیا وہ بھی ہم سیکھیں، یعنی حدیث کا علم بھی سیکھیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، یعنی قرآن اور حدیث یہ دین مکمل ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ تاریخ اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے فرما دیا کہ دین مکمل ہے تو دین مکمل ہے۔ اب اس میں جو بھی تبدیلی کرتے رہیں لوگ، وہ دین کو بڑھائیں یا گھٹائیں، دین نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، دین اتنا ہی رہے گا، قرآن ویسا ہی رہے گا، احادیث ویسی ہی رہیں گی۔ تو ہم نے یہ باتیں سیکھنی ہیں کہ کیسے دین پہ چلا جائے۔ تو پہلے تو ہے اللہ کا دین ہے، اس کا علم حاصل کرنا اور اللہ کی پہچان کے لیے حاصل کرنا۔ اس میں ہے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو، واشکروا لی ولا تکفرون، تو میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو۔ اللہ پاک نے قرآن کی پہلی آیت جو نازل فرمائی ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو عالموں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ یعنی ہمیں حکم آ رہا ہے اللہ کا کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، چاہے ہم اکیلے ہوں، چاہے ہم مجمع میں ہوں، اپنی فیملی میں ہوں، ہمارا کام ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ زبان اللہ نے اسے دی ہے، اسی لیے اللہ نے زبان دی ہے۔ اللہ پاک نے آگے قرآن میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون ما فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ مومن مسلمان جو ہوگا وہ اللہ سے غافل نہیں ہوگا، ہر وقت اسے اللہ کا دھیان ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے اللہ کا قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور پھر اللہ کا ذکر ہماری زندگی کا معمول بن جائے، پھر اللہ کے احکامات ہمیں پتہ چلے۔ جیسے سچ بولنا اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہمارے اعمال اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے مسلمانوں کے جب تک یہ سچ نہیں بولیں گے، اور اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر اپنے اعمال ٹھیک کرائیں تو سچ بولنا ہوگا۔ پہلا کام مسلمانوں جو کرنا ہے وہ سچ بولنا ہے۔ اس بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچ بولو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ نے پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کافر کفار، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اللہ پاک اس کو ہدایت دیتے ہی نہیں ہیں جو جھوٹ بولتا ہے، وہ منافق ہو جاتا ہے، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے، اور جو کفار جو دین کو قبول نہیں کرتا، ان دو طرح کے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ دوسرا کام انسانیت کی خدمت ہے، اسی اقرا میں انسانیت کی خدمت بھی ہے۔ اللہ دوسرا کام جو مسلمانوں سے چاہ رہے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد ہم نے کرنا ہے وہ مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے۔ ہم اس سے بالکل غافل ہو گئے۔ آج جتنی بھی میڈیکل کی مشینری ہے، دوائیاں ہیں، سب دوسرے لوگ بنا رہے ہیں، مسلمانوں نے کوئی اس میں کام نہیں کیا۔ ہم پرانی تاریخ اٹھا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کہ کچھ کام نہیں کیا۔ اب اس وقت جو ہے مسلمانوں کی خدمت کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے، وہ کر رہے ہیں، اور مسلمان نہیں کر رہا، کیونکہ مسلمان کے ذہن سے یہ نکل گیا کہ اسے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے۔ تو انسانیت کی خدمت کرنا اور دین کا دفاع کرنا، دین اسلام کا اور مسلمانوں کا دفاع کرنا، یہ دو کام تھے، انسانیت کی خدمت، انسانیت کا دفاع اور دین اسلام کا دفاع۔ یہ ہمارا کام تھا جو ہم نے نہیں کیا، اس لیے آج ہم دنیا میں کمزور ہیں۔ آج ہم دوسروں سے مانگتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں، ہمیں اسلحہ دے دیں۔ اگر ہم اس کام کو کرتے تو آج لوگ ہم سے کہتے کہ ہمیں دے دیں، مگر ہم نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال ٹھیک نہیں کرے گا جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے، ہمارے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ اور اگر ہم انصاف نہیں کریں گے، انصاف جب کریں گے جب ہم سچ بولیں گے، سچائی اور انصاف کا تعلق ہے۔
جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے ہم انصاف نہیں کریں گے، کیونکہ نہ گواہ سچی گواہی دے گا، نہ وکیل سچا کیس لے گا، ایک وکیل جھوٹا لے لے گا، ایک سچا لے لے گا، پروف دونوں یہ کر رہے ہوں گے، ایک کہہ رہا ہوگا یہ ملزم ہے یہ مجرم نہیں ہے، دوسرا اس کے الٹ کہہ رہا ہوگا، دونوں نے پیسے لینے ہیں نا، پیسے کمانے، اور جج کیسے صحیح فیصلہ دے گا؟ وہ تو دے ہی نہیں سکتا صحیح فیصلہ جب تک کہ اس کو سچائی نہیں ملے گی۔ جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، تو یہ ہمیں کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، جب تک تقوی حاصل نہیں ہوگا، اور تقوی اللہ نے قرآن کے دوسرے صفحے پہ فرما دیا، بتا دیا کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ پاک فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، مگر یہ ہدایت بنے گی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ ہمیں غیب کو جاننا ہے۔ غیب ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یہ ساری کی ساری چیزیں غیب میں ہیں۔ اللہ غیب میں، فرشتے غیب میں، انبیاء ہم نے نہیں دیکھے وہ غیب میں، الہامی کتابیں کب نازل ہوئیں وہ غیب میں ہیں، یعنی سب ہمیں اچھی اور بری تقدیر اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اس پہ بھی ہمارا یہ بھی غیب میں ہے، کب مریں گے کب اٹھائے جائیں گے غیب میں ہے، قیامت کب آئی غیب، اس پہ جو متقی ہوتا ہے اس کا یہ یقین ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام وہ کرتا ہے وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتا ہے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، یہ نماز کا فریضہ ادا کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی مومنین کی اور متقیوں کی صفات میں سے ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تمام انبیاء کا دستور تھا لوگوں کو کھانا کھلاتے، تو آج ہمیں بھی لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، تو تب ہم بنیں گے متقی۔ اور جو متقی ہوتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئیں، اللہ فرما رہے ہیں اس کا ان سب کتابوں پہ اور سارے انبیاء پہ یقین ہوتا ہے، یہ بھی متقی کی صفات میں سے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے دین پہ چلنے کی۔ یہ ہے دین، یہی قبر میں سوال ہوں گے، حشر میں سوال ہوں گے، یہی پل صراط میں کام آئے گا سب کچھ۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل ہو گیا وہی ہمارا دین ہے، اس کے بعد جو تاریخ اسلام ہے وہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اس کو جاننا ہے تو جان لیجئے آپ، مگر عمل وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔